سنو سوچو سمجھو میں خوش آمدید. ذرا تصور کریں، گہرا سمندر، بحیرہ روم کی لہریں، جہازوں کے انجن کی آواز اور دور سے آتی کچھ انجانی صدائیں. ایک عجیب سا تناؤ، امید اور خوف کا ملا جلا ماحول. جی. انہی لہروں پر کچھ جہاز روانہ تھے جن پر سوار تھی امید، ہمت اور بہت سارا انسانی امداد کا سامان. ایک ایسی عالمی کہانی جو حقیقی وقت میں ہماری آنکھوں کے سامنے کھل رہی تھی. بالکل، ایک ڈرامہ جو چل رہا تھا. آج ہم اسی کہانی کی گہرائیوں میں اتر رہے ہیں. موضوع ہے گلوبل سمود فلوٹیلا. وہ سب کچھ جو اس سلسلے میں جاننا ضروری ہے، ان تمام مواد اور معلومات کی روشنی میں جو ہمارے پاس جمع ہوئی ہیں. جی، کوشش کریں گے کہ اہم نکات سامنے لائیں. ہمارا مقصد ہے ان معلومات سے اہم نقطے نکالنا اور سمجھنا کہ آخر یہ سب کیا تھا اور کیوں اہم ہے. تو آئیے سفر کی ابتدا سے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ لفظ سمود، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایک بہت اہم لفظ ہے اس پوری کہانی میں. سمود کا مطلب ہے ثابت قدمی، مستقل مزاجی، یا جیسے ہم کہتے ہیں ڈٹے رہنا. اچھا. اور یہ فلوٹیلا، یہ بحری قافلہ، اسی جذبے کی ایک جیتی جاگتی مثال بننے کی کوشش کر رہا تھا. یہ نام خود ایک پیغام تھا. صحیح. تو یہ صرف نام نہیں تھا، ایک پورا فلسفہ تھا اس کے پیچھے. جی بالکل. اور اس قافلے کا بنیادی مقصد صرف سامان پہنچانا تھا یا کچھ اور بھی تھا؟ مقصد کئی تھے اور کافی واضح تھے. ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ تاریخ کی سب سے بڑی شہری یعنی سویلین بحری تحریک تھی. سب سے بڑی؟ جی، سویلین سطح پر. نمبر 1، غزہ کے اس 18 سالہ ناکہ بندی کو توڑنا جو اسرائیل نے قائم کر رکھی ہے. نمبر 2، فوری اور ضروری انسانی امداد پہنچانا. اس میں دوائیاں تھیں، کھانے پینے کا سامان، بچوں کے لیے فارمولا ملک، ڈائپرز، حتیٰ کہ وہ مصنوعی اعضاء یعنی پروستھیٹک لمز بھی شامل تھے. اچھا، مصنوعی اعضاء بھی؟ جی ہاں. اور نمبر 3، ایک طرح سے لوگوں کی قیادت میں ایک انسانی راہداری، ایک ہیومینیٹیرین کوریڈور، سمندر کے راستے کھولنا. یعنی صرف امداد نہیں بلکہ راستہ کھولنے کی کوشش بھی. بالکل، ایک علامتی اور عملی دونوں طرح کی کوشش. اتنی بڑی کوشش کے پیچھے کون لوگ تھے؟ کون سی تنظیمیں تھیں؟ یہ بھی ایک آپ کہہ لیں عالمی سطح پر مربوط کوشش تھی. فریڈم فلوٹیلا کولیشن ایک بڑا نام ہے. جی. اس کے ساتھ گلوبل موومنٹ غزہ، مغرب سمود فلوٹیلا اور سمود نسنتارا جیسی تنظیمیں بھی شامل تھیں. یہ سب مل کر اس مشن کو ممکن بنا رہی تھیں. اور اس سب کا پس منظر بھی اہم ہے نا؟ یہ کوشش اچانک تو نہیں ہوئی؟ بالکل نہیں. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ فلوٹیلا غزہ کی جنگ اور اس سخت ترین ناکہ بندی کے پس منظر میں چل رہا تھا، جو ذرائع کے مطابق مارچ 2025 میں مزید سخت کر دی گئی تھیں. اچھا. اس سے پہلے بھی ایسی کوششیں ہوتی رہی ہیں. شاید سب کو 2010 کا ماوی مرمرہ واقعہ یاد ہو، جب اسرائیلی کمانڈو ریڈ میں 10 کارکن ہلاک ہو گئے تھے. ہاں، وہ تو کافی خبروں میں رہا تھا. جی. اور ابھی حال ہی میں مئی 2025 میں ایک ڈرون حملہ رپورٹ ہوا. پھر جون اور جولائی 2025 میں کانشنس، میدلین اور ہنڈالا نامی کشتیوں کو روکا گیا. تو سمود فلوٹیلا اس پوری تاریخ کی ایک بہت بڑی اور منظم کڑی تھی، شاید پہلے سے کہیں زیادہ بڑی. آپ نے کہا بڑی، کتنی بڑی تھی یہ کوشش؟ کون لوگ اس میں شامل تھے؟ یہ واقعی میں ایک گلوبل ایفرٹ تھی. ذرائع کے مطابق 44 سے زائد ممالک کے 500 سے زیادہ لوگ اس میں شامل تھے. 500 سے زیادہ لوگ؟ جی، جو 40 سے زیادہ کشتیوں پر سوار تھے. یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. 500 لوگ، 44 ملک، یہ تو ایک چلتا پھرتا یونائٹڈ نیشنز آف ایکٹیویزم لگ رہا تھا. کون تھے یہ لوگ؟ صرف کارکن؟ نہیں، صرف کارکن نہیں تھے. یہ بہت متنوع گروپ تھا. اس میں کارکن تھے ڈاکٹرز، آرٹسٹس، وکلاء، مذہبی رہنما، سمندری ماہرین، ہر شعبے کے لوگ شامل تھے. اچھا. اور کچھ بہت مشہور چہرے بھی نظر آئے. مثلاً یورپین پارلیمنٹ کے کچھ اراکین جیسے ریما حسن اور ایما فورو. جنوبی افریقہ سے نیلسن منڈیلا کے پوتے منڈیلا منڈیلا. بارسلونا کی سابق میئر ایڈا کولاؤ. فرانسیسی اداکارہ ادیل ہینل. واو. اور ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ بھی اس سفر کا حصہ تھیں. گریٹا تھنبرگ بھی؟ یہ تو واقعی حیرت کی بات ہے. جی ہاں. اور سوشل میڈیا انفلوئنسر ٹومی مارکس، جو کوئنٹن کوئرنٹینو کے نام سے مشہور ہیں، وہ بھی تھے. کم از کم 24 امریکیوں کے بھی شامل ہونے کی رپورٹس ہیں.
اور ان 500 لوگوں کے علاوہ ہزاروں لوگوں نے دنیا بھر سے اس مشن کی حمایت کی، جن میں UN اسپیشل رپورٹر فرانسسکا البانیز اور اداکار مارک رفولو جیسے بڑے نام بھی شامل تھے۔ زبردست۔ اور یہ سفر شروع کہاں سے ہوا؟ اتنے سارے لوگ، اتنی ساری کشتیاں کہاں سے نکل رہی تھیں؟ یہ بھی ایک دلچسپ پہلو ہے۔ سفر کا آغاز یورپ کے مختلف پورٹس سے ہوا۔ اٹلی میں جنوا، اسپین میں بارسلونا، اٹلی میں اوٹرانٹو، یونان میں سائرس۔ اچھا، کئی جگہوں سے۔ جی، اور شمالی افریقہ سے بھی کشتیاں شامل ہوئیں، ٹیونس، الجیریا، لیبیا سے۔ پھر یہ مختلف قافلے بحیرہ روم میں ایک دوسرے سے مل رہے تھے، یعنی ایک جگہ جمع ہو رہے تھے۔ ہاں، مثلاً اسپینش اور ٹیونیزی قافلے سسلی کے پاس اطالوی قافلے سے جا ملے، اور پھر یہ سب یونان میں اکٹھے ہوئے۔ ایک بہت کمپلیکس لاجسٹیکل آپریشن تھا یہ۔ صحیح۔ اس عالمی شرکت کا مطلب کیا نکالا جائے؟ صرف تعداد بڑھانا تھا یا اس کی کوئی گہری اہمیت تھی؟ اس کی بہت گہری اہمیت ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ غزہ کی صورتحال پر بین الاقوامی سطح پر کتنی توجہ اور تشویش تھی۔ یہ صرف سامان پہنچانے کی بات نہیں تھی۔ تو پھر کیا تھا؟ یہ شہری سفارتکاری یعنی سویلین ڈپلومیسی کی ایک زبردست مثال تھی، جہاں عام شہری مختلف ممالک سے مل کر ایک بین الاقوامی مسئلے پر اپنی آواز بلند کر رہے تھے اور عملی قدم اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے، حکومتوں سے ہٹ کر۔ یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ لیکن یہ سفر ظاہر ہے پھولوں کی سیج نہیں تھا۔ اسرائیل کی طرف سے رکاوٹ تو بعد کی بات ہے، پہلے کیا مشکلات آ رہی تھیں؟ مشکلات شروع سے ہی تھیں۔ موسم اکثر خراب رہتا تھا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اسپینش قافلے کو تو ایک مرتبہ خراب موسم کی وجہ سے واپس بھی جانا پڑا تھا۔ پھر ٹیکنیکل مسائل تھے، کشتیاں پرانی بھی تھیں، نئی بھی۔ کئی کشتیوں میں میکینیکل پرابلمز آئے، کہیں پانی لیک ہونے لگا، کہیں بجلی کے سسٹم میں خرابی آ گئی۔ اچھا۔ ایک کشتی تو سفر کے بالکل آخر میں جا کر خراب ہوئی۔ موسم اور ٹیکنیکل خرابی تو سمندری سفر کا حصہ ہیں، لیکن کیا کچھ اور بھی ہو رہا تھا؟ کچھ غیر معمولی؟ جی ہیں، اور یہاں سے معاملہ تھوڑا سنجیدہ ہونا شروع ہوتا ہے۔ ڈرون نگرانی کی رپورٹس مسلسل آتی رہیں۔ سفر کے شروع میں ہی اسپینش کانوائے کے ساتھ ڈرون نظر آنے کی بات ہوئی، اور بعد میں جب قافلہ یونان کے قریب کریٹ پہنچا تب بھی ڈرونز دیکھے گئے۔ صرف نگرانی یا کچھ اور بھی؟ صرف نگرانی نہیں، ڈرون حملوں کی بھی رپورٹس ہیں۔ ستمبر کے شروع میں تیونس میں فمیلیا میڈیرا اور آلما نامی کشتیوں پر حملے کی خبریں آئیں۔ حملے؟ جی، کہا گیا کہ آگ لگانے والی چیزیں گرائی گئیں، اور ایک رپورٹ میں گرینیڈ جیسی شے ملنے کا بھی ذکر ہے۔ پھر سپٹمبر کے آخر میں کریٹ کے قریب ذرائع کے مطابق کئی کشتیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اللہ، کس طرح کے حملے؟ اس بار ڈرونز، دھماکے، آوازی بم، یعنی ایسی ڈیوائسز جو اتنی تیز آواز پیدا کرتی ہیں کہ سننے والوں کو شدید پریشانی ہو، اور وہ چبھن والی چیزیں، اسٹنگ سبسٹنسز، استعمال کیے جانے کی رپورٹس تھیں۔ یہ تو بہت سنگین الزامات ہیں۔ جی، کم از کم 11 کشتیاں اس سے متاثر ہوئیں، اور ان میں وہ کشتی زیفیرو بھی شامل تھی جس پر اطالوی سیاستدان سوار تھے۔ او خدایا! اس کے علاوہ کمیونیکیشنز میں رکاوٹ کی بھی رپورٹس آئیں۔ ایک قابل ذکر تفصیل یہ تھی کہ الزام لگایا گیا کہ ریڈیو سگنلز کو جیم کرنے کے لیے مشہور پاپ گروپ ایبا کی موسیقی کا استعمال کیا گیا۔ آبا کی موسیقی؟ یہ تو عجیب بات ہے۔ جی، کافی عجیب۔ اور سفر کے دوران کچھ اندرونی تناؤ کی خبریں بھی تھیں۔ مثلاً مغرب سمود فلوٹیلا کے کچھ اراکین کی طرف سے کشتیوں پر LGBTQ+ افراد کی موجودگی پر احتجاج کی رپورٹ سامنے آئی۔ تو یہ سب خطرات، ڈرون حملے، نگرانی، جیمنگ، کتنے حقیقی تھے؟ کیا شرکا اس کے لیے تیار تھے؟ ایک شریک ڈاکٹر جیمز اسمتھ، جو پہلے بھی کسی فلوٹیلا کا حصہ رہ چکے تھے، ان کا ذرائع میں ذکر ہے کہ شرکا ان خطرات سے واقف تھے اور اس کے لیے ذہنی طور پر تیار تھے۔ اچھا۔ انہوں نے اشارہ کیا کہ اسرائیل کی طرف سے پہلے بھی غیر قانونی طور پر کشتیوں کو روکنے اور لوگوں کو اغوا کرنے کی تاریخ موجود ہے۔ صحیح۔ شاید اسی تناظر میں ٹامی مارکس کا وہ مذاق کیٹزیوٹ جیل میں آ رہا ہوں، یہ میری زندگی کا سب سے بڑا اعزاز ہے، ایک طنزیہ مگر گہری حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ ہاں، یہ سیاق و سبق سمجھنا ضروری ہے۔ تو یہ تو تھے سمندری چیلنجز اور خطرات، لیکن اس سفر کا ایک اور اہم میدان تھا قانون اور سیاست کا۔ فلوٹیلا کا قانونی کیس کیا تھا؟
ان کا قانونی موقف بہت واضح تھا اور وہ اس پر بہت زور دے رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ مشن بالکل قانونی ہے اور بین الاقوامی قوانین کے تحت اس کو تحفظ حاصل ہے۔ کون سے قانون؟ وہ حوالہ دے رہے تھے UN کلاس کا، یعنی یونائٹڈ نیشنز کنونشن آن دا لا آف دا سی، جو سمندری سفر کی آزادی کی ضمانت دیتا ہے، سین ریمو مینوئل کا، UN سیکیورٹی کونسل کی قراردادیں 2720 اور 2728 کا، نسل کشی کنونشن، چوتھی جنیوا کنونشن اور روم اسٹیٹیوٹ کا۔ یہ سب اہم بین الاقوامی قانونی دستاویزات ہیں۔ ان کا پلان کیا تھا؟ کس قانون کے تحت وہ غزہ جا رہے تھے؟ پلان یہ تھا کہ وہ بین الاقوامی پانیوں سے سفر کرتے ہوئے سیدھے فلسطینی سمندری حدود میں داخل ہوں گے، جہاں ان کے مطابق انہیں امداد پہنچانے کا حق حاصل تھا۔ اچھا، بلکہ ایک کشتی شرین ابو عقلے تو خاص طور پر قانونی ٹیموں کے لیے مخصوص کی گئی تھی۔ اوہ، جی، ان کا کام تھا اسرائیل کی طرف سے اگر کوئی قانونی خلاف ورزی ہوتی ہے تو اس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس یعنی ICJ کے لیے ڈاکیومنٹ کرنا۔ یہ فلوٹیلا صرف سمندر میں نہیں، قانون کے میدان میں بھی ایک بڑی جنگ لڑنے کی تیاری کر رہا تھا۔ یہ قانونی جنگ کتنی اہم تھی؟ بہت اہم۔ بین الاقوامی سمندری قانون UNCLOS کے مطابق کھلے سمندر یعنی ہائی سیز میں تمام ممالک کے جہازوں کو آنے جانے کی آزادی ہے۔ صحیح، اگر اسرائیل ان کشتیوں کو بین الاقوامی پانیوں میں روکتا ہے، جیسا کہ انٹرنیشنل ٹرانسپورٹ ورکرز فیڈریشن کے سٹیفن کاٹن اور کچھ UN ماہرین نے بھی واضح کیا، تو یہ غیر قانونی ہوگا۔ یاد رکھیں 2010 میں ماوی مرمرا کو بھی بین الاقوامی پانیوں میں ہی روکا گیا تھا۔ تو وہ پہلے سے ہی یہ دلیل تیار کیے ہوئے تھے۔ جی بالکل۔ اور سیاسی محاذ پر کیا ہو رہا تھا؟ ظاہر ہے اتنی بڑی کوشش پر دنیا بھر سے رد عمل آ رہا ہوگا۔ بالکل، سیاسی رد عمل بہت ملا جلا تھا۔ ایک طرف زبردست حمایت تھی اٹلی کے کچھ سیاستدان جیسے کونٹے، سالز، کچھ پارٹیاں M5S، تنظیمیں ANPI، CGIL۔ اسپین کی حکومت نے تو فلوٹیلا کو تحفظ فراہم کرنے کا وعدہ بھی کیا۔ کولمبیا کے صدر نے حمایت کی۔ 16 ممالک کے وزرائے خارجہ نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا جس میں سیکیورٹی خدشات کا ذکر تھا، لیکن جواب دہی پر بھی زور دیا گیا۔ اچھا، حتیٰ کہ اسرائیل کے اندر سے بھی کچھ اینٹی زائنسٹ یہودی گروپس نے فلوٹیلا کے حق میں احتجاج کیا۔ اور دوسری طرف مخالفت یا خدشات؟ ہاں، دوسری طرف کچھ یورپین رہنما جیسے اٹلی کی وزیر اعظم میلونی نے مشورہ دیا کہ امداد پہنچانے کے لیے موجودہ چینلز استعمال کیے جائیں۔ یورپین کمیشن نے خدشہ ظاہر کیا کہ اس سے حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کا کیا موقف تھا؟ اقوام متحدہ کا موقف تھوڑا محتاط تھا۔ انہوں نے انسانی حقوق کی وکالت کو تو سراہا، لیکن فلوٹیلا کو براہ راست تائید یا مذمت نہیں کی، صرف سب کی حفاظت پر زور دیا۔ اور اسرائیل کا رد عمل؟ ان کی طرف سے کیا کہا جا رہا تھا؟ اسرائیل کا رد عمل کافی سخت تھا۔ وزیر اعتمار بین گویائر نے شرکا کو دہشت گرد تک قرار دے دیا اور انہیں قید کرنے اور کشتیاں ضبط کرنے کی تجویز دی۔ دہشت گرد؟ جی، اسرائیل کی ڈائسپورا منسٹری نے الزام لگایا کہ فلوٹیلا کے لیڈرز کے حماس اور مسلم بردرہڈ سے تعلقات ہیں۔ اسرائیل نے واضح کر دیا تھا کہ وہ فلوٹیلا کو روکیں گے۔ انہوں نے کوئی متبادل پیش کیا؟ انہوں نے پیشکش کی کہ سامان اشکلون پورٹ پر اتار دیا جائے، جسے فلوٹیلا نے رد کر دیا۔ پھر تجویز دی کہ کسی پڑوسی ملک کی پورٹ استعمال کر لیں۔ اسرائیلی نیوی نے باقاعدہ مشقیں کیں جن میں ان کی خاص کمانڈو یونٹ شایدت 13 کی تیاری بھی شامل تھی۔ اسرائیل نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ انہیں حماس کا ایک خط ملا ہے جس میں فلوٹیلا لیڈرز کا ذکر ہے۔ اچھا۔ اور COGAT یہ وہ اسرائیلی ادارہ ہے جو فلسطینی علاقوں میں سرکاری سرگرمیوں کو کوارڈینیٹ کرتا ہے، اس نے امدادی سامان پر مزید پابندیاں لگا دیں، حتیٰ کہ ایک مقابل فلوٹیلا چلانے کی تجویز بھی سامنے آئی۔ کیا کسی نے فلوٹیلا کو بچانے یا مدد کرنے کی کوشش کی؟ ہاں، کچھ کوششیں ہوئیں۔ اٹلی اور اسپین نے اپنے نیوی کے جہاز بھیجے، لیکن ان کا مینڈیٹ تھا کہ وہ صرف بین الاقوامی پانیوں میں مدد یا ریسکیو فراہم کریں گے۔ صحیح۔ ترکی نے تحفظ کی ضمانت دی تھی اور رپورٹس کے مطابق وہ ڈرونز کے ذریعے نگرانی بھی کر رہا تھا۔ یونان نے بھی اپنے سمندری حدود میں حفاظت کی یقین دہانی کرائی تھی۔ تو یہ ایک کثیر سطحی سیاسی اور سمندری شطرنج کی بازی چل رہی تھی۔
اور پھر وہ لمحہ آ گیا جس کا سب کو انتظار تھا یا شاید خوف تھا، 1 اکتوبر 2025 جب اسرائیلی نیوی نے مداخلت شروع کی۔ یہ کہاں ہوا اور کیسے ہوا؟ یہ واقعہ غزہ کے ساحل سے قریب لیکن اب بھی بین الاقوامی پانیوں میں تقریباً 120 ناٹیکل میل کے فاصلے پر پیش آیا۔ شروع میں اسرائیلی جنگی جہاز نے فلوٹیلا کے گرد چکر لگائے، ڈرونز نظر آئے۔ ایک کشتی الما کے کمیونیکیشن سسٹمز کو جیم کر دیا گیا۔ اسرائیلی ٹگ بوٹس بھی نظر آنے لگیں۔ کیا کوئی فوری رد عمل ہوا؟ ایک ایمرجنسی سگنل پر ترکی نیوی نے فوری کارروائی کرتے ہوئے 11 لوگوں کو وہاں سے نکالا۔ اوہ، ترکی نے؟ جی، اس کے بعد تناؤ اور بڑھ گیا۔ رپورٹس کے مطابق 20 سے زیادہ غیر شناختہ شدہ کشتیاں فلوٹیلا کے قریب آئیں اور کچھ رپورٹس میں UK کے رائل ایئر فورس RAF کے جیٹس کی پرواز کا بھی ذکر ہے۔ پھر اصل مداخلت کیسے ہوئی؟ پھر اسرائیلی نیوی نے واضح طور پر رکنے کا سگنل دیا۔ بورڈنگ کی کوششیں شروع ہوئیں۔ رپورٹس کے مطابق چھوٹی تیز رفتار کشتیاں جنہیں RIBs کہتے ہیں وہ آلما کے قریب آئیں۔ اچھا۔ ریڈیو پر اسرائیلی نیوی اور فلوٹیلا کے ایک ترجمان تھیاگو اویلا کے درمیان مکالمہ ہوا۔ ذرائع میں اس مکالمے کا ذکر ہے۔ نیوی نے انہیں اشدود پورٹ جانے کو کہا۔ اور فلوٹیلا نے کیا کہا؟ فلوٹیلا نے انکار کر دیا، اس حکم کو غیر قانونی قرار دیا اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ICJ کا حوالہ دیا کہ ہماری شکایت وہاں درج ہے۔ فلوٹیلا نے حکم ماننے سے انکار کر دیا؟ جی ہاں، انہوں نے کہا کہ یہ غیر قانونی حکم ہے اور ہم اسے نہیں مان سکتے۔ جو کشتیاں فوری طور پر نہیں روکی گئیں، انہوں نے اعلان کیا کہ وہ اپنا سفر جاری رکھیں گی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اسرائیل نے کیا کارروائی کی؟ اس کے بعد کی رپورٹ سنگین ہے۔ بتایا گیا کہ پانی کی تیز دھار والی توپیں استعمال کی گئیں، خاص طور پر یولرا اور میتھکین نامی کشتیوں پر۔ پانی کی توپیں؟ جی، دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں، کچھ کشتیوں سے ٹکر ماری گئی، ریمنگ کی گئی اور ایک کشتی مریا کرسٹینا کو ڈبونے کی کوشش کی گئی۔ ڈبونے کی کوشش؟ جی، یہ رپورٹس میں آیا ہے۔ اور پھر گرفتاریاں شروع ہو گئیں۔ بہت سے شرکا جن میں گریٹا تھنبرگ بھی شامل تھیں انہیں گرفتار کر کے اشدود پورٹ لے جایا گیا۔ گریٹا تھنبرگ بھی گرفتار ہوئی؟ جی، رپورٹس کے مطابق اسرائیل نے بعد میں بیان دیا کہ تمام گرفتار شدہ افراد محفوظ اور صحت مند ہیں۔ کشتیوں کا کیا بنا، اس پر سوال تھے۔ بڑی کشتیاں ضبط کر لی گئیں، کچھ چھوٹی شاید ڈبو دی گئیں۔ لیکن وہ غزہ کے کتنا قریب پہنچ پائے تھے؟ یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ ایک کشتی میکانو غزہ سے صرف 8.1 ناٹیکل مائل یعنی تقریباً 15 کلومیٹر دور پہنچی تھی جب اس کا رابطہ ٹوٹا۔ صرف 15 کلومیٹر؟ جی، وہ اپنی منزل کے بہت بہت قریب تھے۔ یہ پوری کارروائی بین الاقوامی پانیوں میں، اس کی قانونی حیثیت پر تو پھر شدید سوال اٹھتے ہیں۔ بالکل، جیسا کہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں، بین الاقوامی قانون ہائی سیز پر اس طرح کی کارروائی کی اجازت عام طور پر نہیں دیتا، سوائے کچھ مخصوص حالات کے، جیسے قزا کی۔ یہ کارروائی اسرائیل کے پہلے سے اعلان کردہ ارادوں، کنٹرول حاصل کرنا، کچھ کشتیاں ڈبونا کے مطابق لگتی ہے، لیکن اس کی قانونی حیثیت پر بین الاقوامی سطح پر فوراً بحث چھڑ گئی۔ اور فوری رد عمل کیا تھا دنیا بھر میں؟ رد عمل فوری اور بہت شدید تھا۔ یورپ کے کئی شہروں میں اٹلی، جرمنی، اسپین، بیلجیم، UK فوراً مظاہرے شروع ہو گئے۔ اچھا۔ ترکی، لیبیا، موریٹانیا، تیونس، حتیٰ کہ آسٹریلیا تک میں لوگوں نے سڑکوں پر نکل کر غزہ کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا اور اسرائیل کی کارروائی کی مذمت کی۔ اور حکومتی سطح پر؟ وہاں بھی سخت رد عمل آیا۔ ترکی اور ایران نے اسے دہشت گردانہ کارروائی قرار دیا۔ ملیشیا نے مذمت کی اور جواب دہی کا مطالبہ کیا۔ کولمبیا نے کیا کیا؟ کولمبیا نے قدم اٹھاتے ہوئے اسرائیلی سفارتکار کو ملک سے نکال دیا۔ وینزویلا نے اسے سویونی رجیم کا مجرمانہ کردار کہا۔ آئرلینڈ نے اسے تشویشناک قرار دیا۔ اور اسپین؟ اسپین نے فوراً اسرائیلی نمائندے کو طلب کیا اور ان کے ایک وزیر نے اسے بین الاقوامی قانون کے خلاف جرم تک کہہ دیا۔ امریکہ اور یورپ میں کیا بحث چل رہی تھی؟ امریکہ میں کچھ ڈیموکریٹس نے اپنے شہریوں جو فلوٹیلا پر تھے کے تحفظ کا مطالبہ کیا، لیکن وائٹ ہاؤس کی طرف سے واضح خاموشی رہی۔ یورپ میں تھوڑا اختلاف نظر آیا۔ رپورٹس تھیں کہ اٹلی اسے ٹرمپ کے ممکنہ امن منصوبے کے لیے نقصان دہ سمجھ رہا تھا، جبکہ اسپین کھل کر فلوٹیلا کا دفاع کر رہا تھا۔ اور اقوام متحدہ؟ UN نے جیسا پہلے کہا اپنا محتاط رویہ برقرار رکھا۔ تو آخر میں اس سب کا نتیجہ کیا نکلا؟
کیا فلوٹیلا اپنے مقصد میں کامیاب ہوا؟ یہ ایک ملین ڈالر سوال ہے۔ ایک آرگنائزر کا بیان ذرائع میں موجود ہے کہ اگرچہ وہ سامان غزہ تک نہیں پہنچا سکے، لیکن انہوں نے فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا ایک بہت مضبوط پیغام دنیا تک ضرور پہنچایا۔ اچھا، ان کے نزدیک یہ بھی ایک قسم کی کامیابی تھی، توجہ حاصل کرنا، مسئلے کو اجاگر کرنا۔ لیکن کیا یہ کافی تھا؟ اصل مقصد تو امداد پہنچانا اور ناکہ بندی توڑنا تھا۔ شاید نہیں۔ جیسا کہ ایک مشہور کارکن حویدہ عراف نے اشارہ کیا، ان کا ذکر بھی ذرائع میں ہے، اصل سوال جواب دہی کا ہے۔ کیا اسرائیل کو بین الاقوامی پانیوں میں اس کارروائی کے لیے جواب دہ ٹھہرایا جائے گا؟ کیا اس فلوٹیلا سے غزہ کی ناکہ بندی پر کوئی حقیقی فرق پڑے گا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو اس واقعے کے بعد بھی باقی رہ گئے ہیں اور جن پر بحث شاید ابھی جاری ہے۔ تو یہ تھی گلوبل سمود فلوٹیلا کی مکمل کہانی۔ امیدوں اور ارادوں سے شروع ہونے والا سفر، سمندری مشکلات اور خطرات، قانونی اور سیاسی کشمکش، ٹکراؤ کا وہ فیصلہ کن لمحہ، اور پھر دنیا بھر کا رد عمل۔ جی، ایک ایسی کوشش جس نے بین الاقوامی قوانین، انسانی حقوق اور غزہ کی زمینی حقیقت کو ایک بار پھر زور شور سے دنیا کے سامنے لا کھڑا کیا۔ بالکل۔ اور اب ہم سب کو اس سوچ کے ساتھ چھوڑے جاتے ہیں، کیا گلوبل سمود فلوٹیلا غزہ کی ناکہ بندی کو چیلنج کرنے میں ایک اہم موڑ تھا، یا پھر یہ نافرمانی اور دباؤ کی اس لمبی داستان میں محض ایک اور باب تھا؟ یہ واقعی سوچنے کا مقام ہے۔ سوچتے رہیے، اگلی ملاقات تک اجازت دیجیے۔ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اپنے خیالات اور اس موضوع پر اپنی رائے کامنٹس میں ضرور دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مستقبل میں کسی اور موضوع پر ویڈیوز اپلوڈ کریں تو وہ بھی ہمیں کامنٹس میں بتائیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔